بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر البریہ لرننگ لائف اور میں ہوں محی الدین فاروقی۔ ناظرین، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اہم دن ہوتا ہے جسے وہ آن بان اور شان کے ساتھ مناتی ہے۔ 14 اگست کو پاکستانی قوم یوم آزادی مناتی ہے اور 14 اگست وہ دن تھا جس نے بدل دیا ہندوستان کی تاریخ کو، جب دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، ماؤں کے جگر چھلنی ہوئے، بہنوں نے بھائی قربان کیے، بچے یتیم ہوئے، جب لوگ اپنوں سے جدا ہوئے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، سر تن سے جدا کیے گئے۔ تب ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک طرف ہندوستان تھا، دوسری طرف پاکستان۔ مگر آج نئی نسل سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اگرچہ اس موضوع پر 20 کتابیں، سینکڑوں مضامین اور ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں، جسے نئی نسل کو پڑھنا چاہیے تھا اور ہمیں پڑھانا چاہیے تھا، جو ہم یہ فرض ادا نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں نئی نسل کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں توفیق رب ذوالجلال سے بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا اور ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا۔ بس آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ناظرین، جس دن سے مسلمانوں نے سرزمین ہند پر قدم رکھا تو انہیں ہندوؤں نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو اسلام سے ختم کر کے ہندو کے پرانے دھرم پر لانا چاہتے تھے۔ ہندو چاہتے تھے مسلمانوں کو یا تو ان کے قدیم علاقے واپس بھیج دیا جائے یا پھر انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا جائے۔ ہندو مسلمانوں کے خلاف جو سوچتے، زبان سے کہتے یا کچھ تحریر کرتے، موقع ملنے پر اس پر عمل بھی کرتے۔ ناظرین، کبھی مسلمانوں کا معاشی قتل کیا جاتا تو کبھی مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، کبھی مساجد میں اذانیں دینے پر پابندی عائد کی جاتی، تو کبھی تہوار منانے پر مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا اور ظلم و تشدد کیا جاتا، تو کبھی گائیں ذبح کرنے پر مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا، کبھی عید الفطر پر مسلمانوں کو خون سے نہلا دیا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی، تو کبھی اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جاتی۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی۔ آخر مسلمان کب تک ان حالات و واقعات اور ظلم و ستم کو برداشت کرتے؟ ان حالات میں سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی اور ڈاکٹر محمد اقبال اور محمد علی جناح جیسے عظیم لیڈروں نے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ سامعین، یہ وہ دور تھا جب مسلمان 3 گروہ میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ وہ جو حالات سے مایوسی کا شکار ہو کر مدارس اور خانقاہوں میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا۔ دوسرا گروہ وہ جو اپنے مفاد کی خاطر مغرب کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا، کیونکہ اس گروہ کو اپنے مفادات بہت عزیز تھے۔ جبکہ علامہ اقبال اپنے دور کے تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، جس گروہ نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ علامہ اقبال نے دونوں گروہوں کو اپنی قلم کی نوک پر رکھا اور امت پر سخت وقت کا انہیں ذمہ دار قرار دیا۔ علامہ محمد اقبال وہ مرد قلندر تھے جنہوں نے عوام میں احساس بیداری کی روح پھونکی اور ان میں ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان میں اعتماد پیدا کیا۔ پھر جو قوم غیروں کے سامنے ذہنی پسماندگی کا شکار تھی، وہ کلام اقبال کے باعث اعتماد پانے لگی۔ جس قوم کا اپنا آپ کہیں کھو گیا تھا، اسے فکر اقبال کے آئینے میں اپنا تابناک ماضی اور روشن مستقبل نظر آنے لگا۔ جو قوم دوست اور دشمن کی تمیز کھو چکی تھی، اسے اپنے اور غیر کا فرق نظر آنے لگا۔ ناظرین، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے ماضی کا جائزہ لیا اور کہا، تمام بنی نوع انسان کو، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے،
کیونکہ آپ نے اپنی قوم کے بچوں کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا اور جان گئے تھے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی۔ آپ کی توجہ زیادہ تر نوجوان نسل کی طرف رہی، کیونکہ نوجوان ملک و قوم کا وارث ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کی نوجوان نسل درست راستے پر گامزن ہو جائے تو وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ کی بے مثال فکری کاوش مسلمانوں کے لیے چراغ راہ ثابت ہوئی۔ آپ نے وطن اور قومیت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ اس لیے آپ نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور دیا، جہاں وہ اپنی مذہبی روایات اور تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگیاں امن و سکون سے بسر کر سکیں۔ آپ ایسے قوانین کا نفاذ چاہتے تھے جو گود سے لے کر گور تک مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور مکمل ضابطہ حیات فراہم کرے، اور وہ آئین اور مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم تھا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا نام ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ محمد علی جناح وہ عظیم لیڈر تھے جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور اصول آزادی کے لیے تیار کیا، مسلمانوں کے ایک مرکز پر اکٹھا کیا، جس کے نتیجے میں بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک میدان عمل میں اتر آیا، اور ہر طرف ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ناظرین، بالآخر ہزار مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کی فکری کاوش، قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرانہ صلاحیت اور ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ انہوں نے خون کے دیپ جلا کر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بچے یتیم ہوئے، سر تن سے جدا ہوئے۔ ناظرین، ذرا اس شخص کو دیکھیے جو اپنا سب کچھ لٹا کر پاکستان آیا ہو اور آتے ہی اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہو، یا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ٹرین پر سوار ہوئے ہوں اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا ہو کہ تم پاکستان کیوں جا رہے تھے۔ ناظرین، ان لمحات کو دیکھیے جب دہلی سے 4 ریل گاڑیاں مہاجرین سے لدی ہوئی لاہور کی جانب روانہ ہوئیں۔ 3 گاڑیاں جب لاہور پہنچی تو ان مسافروں کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں پاکستان کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں، مگر جب ان کے جسم پاکستان پہنچے تو ان کی آنکھیں سرزمین پاکستان کو دیکھنے کے لیے قابل نہ رہی تھیں، روحیں جسم سے پرواز کر چکی تھیں۔ ان گاڑیوں کے ہر ڈبے سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، دروازوں میں خون سے لپٹے بازو لٹک رہے تھے۔ نہ کوئی چیخ تھی، نہ کوئی پکار، مکمل خاموشی تھی، اور خاموشی موت کی خاموشی تھی۔ ناظرین، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کی، اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، شیطان کا منہ کالا ہو۔ افسوس، ہمیں خبر ہی نہیں کہ اسلام اور پاکستان کی آپس میں نسبت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آخری معرکہ ہند کی سرزمین پر لڑا جائے گا اور میں خود اس میں شرکت کروں گا، اور آخری معرکہ غزوہ ہند ہوگا۔ ناظرین، سارا ہند تو بہت بڑا ہے، اس میں سے ایک خاص جگہ کی ضرورت تھی جو پاک ہو، اس لیے ایک جگہ کا انتخاب ہوا جو پاکستان کہلایا۔ عالم اسلام کے 60 کے قریب ممالک ہیں، کسی ملک اور اسلام میں وہ نسبت نہیں جو اسلام اور پاکستان کو حاصل ہو۔ پاکستان کی دفاع میں بہادری سے لڑنے والا مجاہد اگر شہید ہو جائے، اسے ایک نشان دیا جاتا ہے، اور اس نشان کا نام نشان حیدر ہے، جو کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں دیا جاتا۔ نشان حیدر اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کو یہ نشان مل جائے اسے تینوں افواج کے چیف صاحبان سلام پیش کرتے ہیں۔
ناظرین، یہ نسبت بھی صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کے بانی کا نام محمد علی ہے، جو کسی بھی ملک کے بانی کا نام محمد علی نہیں ہے۔ محمد و علی یہ جو دو لفظوں کا مرکب ہے، یہ اپنے اندر دو جہاں سموتا ہے۔ اس نام کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے علی ہمیشہ محمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر ایک کو اپنے اپنے ملک کا باشندہ ہونے پر فخر ہے۔ کوئی ایرانی ہے تو اسے ایرانی ہونے پر فخر ہے، کوئی شامی ہے تو اسے شامی ہونے پر فخر ہے، کوئی لبنانی ہے تو اسے لبنانی ہونے پر فخر ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ آج پوچھے وطن قوم اپنی سے، تجھے کتنا ہے پیار اپنی دھرتی سے۔ سامعین و ناظرین، 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ ہم وطن کے دفاع کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مادر وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور اپنے دشمن بھارت کو، جو آئے روز ہماری مقدس سرزمین پر حملہ آور ہونے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، یہ دشمن پاکستانی قوم کی غیرت کو لڑکارتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو ایک عظیم مذہب کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے پاس رسول عربی کا دستور ہے، قرآن کا دیا ہوا منشور ہے، صدیق کی صداقت ہے، فاروق کی عدالت ہے، عثمان کی سخاوت ہے، علی کی شجاعت ہے، حسین کی شہادت ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پرجوش خطابت ہے۔ ہم میں قوت ہے، طاقت ہے، جرت ہے، ہمت ہے۔ ہم وہ آنکھ نکال دیں گے جو ہمارے وطن کو نظر بد سے دیکھے گی، ہم وہ بازو توڑ دیں گے جو ہماری عرض پاک پر اٹھے گا، ہم وہ پاؤں کاٹ دیں گے جو پاک سرزمین کی طرف بڑھے گا۔ ہم دشمن سے لڑیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک ہم دشمن کے ارادوں کو ناکام نہ بنا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور رب کریم ہمارے ایمان، اتحاد اور تنظیم کو ہمیشہ قائم رکھے۔ معاشرے میں امن کا بول بالا ہو، محبت و بھائی چارے کی فضا قائم ہو، تمام اولاد اعظم ایک کنبے کی طرح مل جل کر رہیں۔ اسی میں ہماری بقا ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی مصطفیٰ کا فرمان ہے اور یہی تعمیر پاکستان ہے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا محافظ و ناصر۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.